میرے سارے بچے اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت ہی خوش اور مصروف ہو گئے۔ میرا شوہر کچھ عرصہ پہلے فوت ہو چکا تھا۔ اب میں اکیلی تنہا رہ رہی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کی بہت زیادہ یاد آتی اور اکیلا پن محسوس ہوتا، لیکن میں خاموش ہوتی۔ میرے 3 بیٹے تھے، ان تینوں کا گھر ایک ساتھ تھا۔ ان تینوں کے گھر کے سامنے میرا ایک کمرہ تھا جس میں رہتی تھی۔ اگر میری بیٹیاں کبھی یہاں پر آتی ہیں اور میں ان سے رکنے کا بولتی تو مجھ سے کہتی کہ امی جان، ہمارا پیچھے گھر بار ہے، ہم کیسے اکیلا گھر کو چھوڑ دیں اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر تمہارے پاس رہیں۔ بس ٹھیک ہے، جو چل رہا ہے اس کو چلنے دیں، ہم کبھی کبھی آپ سے ملنے تو آ جاتے ہیں، یہی بہت ہے۔ میں ان کو حیرت سے دیکھتی ہوں اور خاموش ہو جاتی ہوں۔ میری تنہائی میرے لیے موت کا سبب بنتی جا رہی۔ پورا دن مجھے سال کا دن لگتا اور گزرنے میں نہیں آتا۔ رات تو مجھے قیامت کی طرح لگتی تھی۔ کئی بار اٹھ بیٹھی، ادھر ادھر دیکھتی، اپنے آپ سے باتیں کرتی، خود ہی سوچتی اور پھر سو جاتی۔ کوئی بھی مجھ سے باتیں کرنے والا نہ ہوتا تھا۔ کئی بار میں اپنے پوتا اور پوتیوں سے کہہ چکی تھی کہ کچھ وقت مجھے دے دیا کرو، ایک دن میں 1 گھنٹہ ہی صحیح میرے پاس آ جایا کرو اور مجھ سے بات کر لیا کرو، لیکن کوئی بھی میرے پاس نہ آتا۔ جب میرے اپنے ہی بیٹوں اور بیٹیوں کے پاس ٹائم نہ تھا، اپنی ماں کے لیے وقت نہ تھا، تو میں دوسروں سے کیا شکایت کرتی؟ بس انہوں نے اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں اپنی ساری زندگی لگا رکھی تھی۔ ایک بیٹے کے گھر سے ناشتہ آتا، دوسرے بیٹے کے گھر سے دوپہر کا کھانا آتا، تیسرے بیٹے کے گھر سے شام کا کھانا آتا۔ بس وہ اسی حد تک تھے، اس کے علاوہ وہ کوئی ذمہ داری ادا نہ کرتے تھے۔ کھانا دینے بھی وہ خود مار دیں، ان کے ملازم مجھے کھانا دے جاتے۔ جب ایک بیٹے کا ملازم صبح کو کھانا دے جاتا تو وہ جب اگلی بار آتا تو وہ خالی برتن اٹھا کر لے جاتا تھا۔ اس کے بعد وہ پورا دن یہاں نہ آتا۔ میرا تو کھانا پینا بھی کم ہو چکا تھا، بہت ہی تکلیف ہوتی۔ جب میں سارا دن اکیلی ہوتی تھی، مجھے اکثر اپنی جوانی کے وقت کا خیال آتا تھا، جب میں بہت ہی خوشگوار زندگی بسر کر رہی تھی، جب میرا شوہر زندہ تھا، میرے بچوں کی شادی نہیں ہوئی تھی، میرے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ میں نے ان کو اعلیٰ تعلیم و تربیت دی، ان کی ہر خواہش پوری کی، کیونکہ میرے شوہر کی سرکاری نوکری تھی اور وہ بہت ہی ایماندار اور نیک انسان تھے۔ یہ جو عمر میری چل رہی تھی، اس عمر میں مجھ کو سہارے کی بہت زیادہ ضرورت تھی، لیکن میرے سارے بچے اپنی شادی شدہ زندگی میں مصروف ہو چکے تھے۔ میرے شوہر کا ایک دوست جو ہمارے گھر میں آیا کرتا تھا، ایک دن اچانک اس نے میرے لیے رشتہ بھیج دیا۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت ہی حیرت ہوئی، لیکن شاید مجھے ایک سہارے کی ضرورت تھی اور یہ سہارا مجھے ایک شوہر کی صورت میں مل رہا تھا۔ میں نے اس بات کا ذکر جب اپنے بچوں سے کیا تو انہوں نے سخت منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے اس عمر میں شادی کرنے کی؟ ہر چیز تو ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ کی ساری ضروریات ہم آپ کو وقت سے پہلے پوری کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کو شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ تم لوگ اپنی شادی شدہ زندگی میں مصروف ہو چکے، مجھے ایک سہارے کی اشد ضرورت ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اس شخص سے شادی کر لوں تاکہ اس کو میرا سہارا مل جائے اور مجھے اس کا سہارا مل جائے، لیکن میرے بچوں نے میری بات مخالفت اور کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب ہم شادی شدہ ہو چکے ہیں، ہمارے بچے جوان ہیں، ہمیں شرم آتی ہے کہ ہماری ماں بوڑھی ہو کر شادی کرے، لیکن آپ کو اس سب کا احساس نہیں ہو رہا۔ معاشرے میں ہماری عزت ہے، سب ہم پر ہنسیں گے اور باتیں کریں گے۔ آپ کو یہ سب سمجھ کے کیوں نہیں آ رہا کہ تم لوگوں کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ مجھے سہارے کی ضرورت ہے اور میں اپنی خوشی سے یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ شادی کا مطلب ضروری نہیں کہ خوشی کی خاطر یا کسی دوسری وجہ سے کریں۔
اس کا مقصد کسی کا سہارا لینا بھی ہو سکتا ہے، لیکن تم لوگ کہاں سمجھو گے؟ تم لوگ بوڑھے تھوڑی ہو۔ یہ وقت تو مجھ پر آیا ہے اور میں جانتی ہوں کہ میں کس طرح سے اپنے وقت کو گزار رہا ہوں۔ خیر، میرے سارے بچے میرے خلاف ہو گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نے جو کرنا ہے کریں، لیکن ہم آپ کی شادی میں شریک بالکل نہیں ہوں گے۔ میں نے انہیں بہت بار سمجھانے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی نہ سمجھا۔ میں نے ان کی مرضی کے خلاف جا کر اپنے شوہر کے دوست کا بھیجا ہوا رشتہ قبول کر لیا، ساتھی کے ساتھ صرف نکاح کیا۔ وہ شخص مجھے اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ اس کا گھر بہت بڑا تو نہ تھا، لیکن اس کا دل بہت بڑا تھا۔ اس پوری دنیا میں جہاں پر میرے بچوں کو میری تنہائی کی فکر نہ تھی، اس شخص کو میری تنہائی کی فکر تھی۔ اس نے میرے دکھ کا خیال کیا، مجھے سہارا دینے کے بارے میں سوچا۔ یہ اس کا احسان تھا جو اس نے مجھ پر کیا۔ میں جب اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہی تھی، میں نے کئی بار کوشش کی کہ اپنے بچوں کو آخری بار ملوں، لیکن کسی نے بھی میری طرف پلٹ کر نہ دیکھا۔ انہوں نے مجھے اس وقت چھوڑ دیا جب مجھے ان سب کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، لیکن میں تو بالکل خاموش رہی اور میں وہاں سے چلی گئی۔ وہ شخص جو میرے شوہر کا دوست تھا، اس کا نام سلیم تھا۔ در حقیقت اس کی بیوی کچھ عرصہ پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس کو بہت ہی خطرناک بیماری تھی جس کی وجہ سے وفات پا گئی۔ کچھ عرصہ سے سلیم صاحب اکیلی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کے بچے غیر ملک میں شفٹ ہو چکے تھے، اپنی فیملیوں کو بھی وہیں لے گئے تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا، ان پر خرچ کیا، لیکن جب ان کو اپنے بچوں کی ضرورت تھی تب ان کے بچے اپنے بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے دوسرے ملکوں میں چلے گئے اور یہ یہاں پر اکیلے رہ رہے ہیں۔ ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن جو سہارا اولاد کی صورت میں انسان کو ہوتا ہے وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ ان کے بچے سالوں میں ایک بار یا کبھی کبھی تو کئی سالوں بعد ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں، ایک دو ماہ رہ کر پھر دوبارہ چلے جاتے ہیں۔ ان کے بچے ان سے کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلیں، لیکن سلیم صاحب اپنے وطن کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہاں پر موت آ جائے تو پھر انسان کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے سلیم صاحب چاہتے تھے کہ جب ان کو موت آئے تو وطن کی مٹی ان کو نصیب ہو۔ ہر انسان کی کئی طرح کی خواہش ہوتی ہیں، شاید یہ ان کی خواہش تھی جو ان کو غیر ملک جانے سے روک دے گی۔ حالانکہ یہاں پر ان کو کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ ہر ماہ ان کو ان کے بچے الگ الگ خرچہ دیتے تھے، جس سے ان کا بہت ہی اچھا گزارا چل جاتا تھا۔ خیر، اب میری شادی کو 1 سال ہونے والا تھا۔ اس 1 سال کے عرصے میں میں نے اپنے بچوں کو ہر وقت یاد کیا، کیونکہ بچوں کی کمی کو کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا، لیکن ان کے ساتھ رہنے میں ہر وقت خود کو بے بس اور لاچار محسوس کرتی تھی۔ اب یہاں پر میری یہ والی حالت نہ تھی۔ ایک انسان جس نے مجھے نہ صرف سہارا دیا بلکہ میرا ہر طرح کا خیال کیا، وہ مجھ سے کئی بار کہتا تھا کہ اگر تم نے اپنے بچوں سے ملنے کے لیے جانا ہے تو جاؤ، لیکن میں اس سے کہتی کہ جنہوں نے آخری بار مجھ سے ملنا تک گوارا نہ کیا، میری شادی میں شریک نہ ہوئے اور نہ ہی اب تک مجھ سے ملنے آئے ہیں، اور تو اور انہوں نے میری خیر خیریت کی خبر تک نہ لی، میں کیسے ان سے ملنے جاؤں؟ میں نے بھی اپنے دل پر پتھر رکھ لیا، میں نے بھی ان کی کوئی خبر نہ رکھی۔ میں اپنی اس زندگی سے بہت ہی مطمئن اور خوش تھی۔ ایک دن جب میرا شوہر گھر پر موجود نہ تھا، کچھ سودے لینے کے لیے باہر گیا ہوا تھا کہ اچانک مجھے دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ میں اٹھی اور گئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو جو لوگ دروازے پر موجود تھے
ان کو دیکھ کر میں بہت ہی حیران ہوئی۔ مجھے اپنی آنکھوں دیکھے پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ وہ لوگ اور کوئی نہیں بلکہ میرے اپنے ہی بچے تھے، جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے مجھے اپنی انا کی خاطر چھوڑ دیا تھا، اور پورا 1 سال انہوں نے مجھ سے بات تک نہ کی اور نہ ہی کوئی رابطہ کیا۔ ان کو دیکھ کر میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ آخر ایسی کیا مجبوری ہے جو ان کو میرے دروازے تک لے آئی ہے۔ ان کی شکل سے اداسی صاف نظر آ رہی تھی، لیکن سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ آج میرے دروازے پر آئے ہیں۔ ان کو دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ خیر، میری آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ میں نے ان اپنے بچوں کو اندر بلایا اور دروازہ کھلا چھوڑ دیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تھوڑی دیر بعد میرے شوہر واپس آنے والے ہیں۔ میں ان کو اندر لے آئی۔ جب وہ اندر بیٹھ گئے تو انہوں نے مجھ سے ایک ایسی بات کی جس کو سن کر میں بہت پریشان ہوئی، اور مجھے ان کی سوچ پر بہت ہی افسوس ہوا۔ پہلے تو ان کو دیکھ کر میں یوں سمجھی تھی شاید ان کو اپنی کسی غلطی کا احساس ہو چکا ہے اور یہ لوگ مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں یا پھر مجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اور کہنے آئے ہیں کہ امی جان، آپ ہمارے گھر آیا جایا کریں، ہم بھی آپ کے گھر آئیں گے۔ لیکن انہوں نے تو ایک ایسی بات کر دی جس کو سننے کے لیے میرے پاس ہمت ہی نہ تھی۔ یہ ایک ایسی بات تھی جس کی مجھے ان سے توقع نہ تھی۔ خیر، انہوں نے تو بے لحاظ ہو کر حد کر دی۔ مجھے بہت ہی افسوس ہوا جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ یہ شہر چھوڑ کر کہیں اور چلی جائیں، کیونکہ ہم مزید اس ذلت اور رسوائی کی زندگی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میں نے ان کی طرف غور سے دیکھا، میری آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ ان سے کہا کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آ رہی مجھ سے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ میں نے ایسا کون سا جرم کر دیا جس کی وجہ سے تم لوگ مجھے یہ سب کہنے کے لیے آئے ہو؟ اب تو میں تم لوگوں کی محتاج نہیں ہوں، اپنے گھر میں رہ رہی ہوں، بالکل محفوظ ہوں۔ اب تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ محلے والے اور باقی سب لوگ ہم پر ہنستے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہم گلی سے گزرتے ہیں تو لوگ ہمیں دیکھ کر ایک دوسرے سے آہستہ سے باتیں کرتے ہیں۔ ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے کہ آپ نے سب کچھ ہونے کے باوجود شادی کیوں کی؟ آخر آپ کو کس چیز کی کمی تھی جو آپ نے شادی کر لی؟ ہماری بیویاں ہمیں ہر وقت تانا دیتی ہیں کہ تم لوگوں کی ماں بہت ہی چالاک اور مطلب پرست عورت ہے۔ جب تک اس کو کوئی سہارا نہ ملا تھا تب تک وہ کئی عرصہ کے لیے ہمارے ساتھ رہی، ہمارے ہی گھروں سے کھاتی پیتی تھی اور ہم پر ہی ہر وقت ناراض رہتی تھی۔ اور آج جب اسے ایک سہارا ملا تو اس نے ایک پل کے لیے بھی تم لوگوں کے بارے میں نہ سوچا اور اسے رشتے کے لیے ہاں کر دیا اور چلی گئی، حالانکہ یہ عمر اس کی شادی کی عمر نہ تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ آج پھر اپنی بیویوں کی باتوں میں آ کر مجھے ذلیل و خوار کرنے کے لیے آ چکے ہو۔ تم لوگوں کو یہ سب کچھ کہنے سے پہلے تھوڑا سا سوچنا چاہیے تھا۔ خیر، تم لوگوں کی تو عقل ہی ماری گئی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اب میری بات تو تم غور سے سنو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، ہم نے جو آپ کو کہنا تھا ہم وہ کہہ چکے۔ اب اگر آپ 1 ہفتے کے اندر اندر اس گھر سے اور اس شہر سے غائب نہ ہوئی تو ہم آپ کے ساتھ وہ کریں گے جس کے بارے میں آپ نے کبھی نہ سوچا ہوگا، نہ کیا ہوگا۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ میں تم لوگوں کی باتیں اور مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو ہماری باتیں سننے میں تکلیف ہو رہی ہے اور ہم پوری دنیا کی باتیں سن رہے ہیں، آپ کو ہماری تکلیف کا اندازہ کیوں نہیں ہوتا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے شرمندگی سے بچ جائیں تو
ابھی بھی آپ کے پاس وقت موجود ہے، اس شخص کو چھوڑ دیں اور ہمارے ساتھ گھر واپس چلیں۔ ہم آپ کو کھانا بھی دیں گے اور آپ جو چاہیں گی ہم وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، تم لوگ یہاں سے ابھی اسی وقت چلے جاؤ۔ وہ وہاں سے غصے میں اٹھے اور چلے گئے۔ وہ تو چلے گئے لیکن ان کی باتیں ہمیشہ کے لیے میرے دل میں رہ گئیں۔ ان کے جانے کے بعد میں خود سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، کیونکہ وہ میرے اتنے خلاف ہو چکے تھے کہ میں ان کو کچھ بھی سمجھاتی تو ان کو سمجھ میں خوب روئی، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ خدا تعالیٰ بے شک تو ہی سب کچھ صحیح کرنے والا ہے، تو ہی روٹھے ہوئے لوگوں کو منانے والا ہے۔ میری تجھ سے دعا ہے، التجا ہے کہ تو مجھے اور میرے بچوں سے ملا دے اور ان کے دل میں جو میرے لیے نفرت اور حقارت ہے اس کو ختم کر دے۔ میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، میری زندگی کا وہی سرمایہ ہے۔ بے شک اب وہ مجھ سے خفا ہو چکی ہیں، لیکن تو بہتر جاننے والا ہے، مجھے ان سے ملا دے۔ اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، منہ دھویا اور جا کر دروازہ بند کیا۔ میری آنکھیں بالکل سرخ ہو چکی تھیں۔ ابھی میں دروازہ بند کر کے واپس آئی تھی کہ ایک بار دروازہ پھر بجا۔ مجھے لگا وہ لوگ دوبارہ مجھے کوئی دھمکی دینے آ گئے ہیں۔ میں گھبرا کر جب گئی تو میرے شوہر نے مجھے آواز دی اور کہا کہ دروازہ کھولو۔ میں نے دروازہ کھولا، ان سے سامان لیا اور جا کر اندر رکھ دیا۔ انہوں نے میری سرخ آنکھیں دیکھ رکھی تھیں۔ میں نے ان سے بات کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے میری حالت دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ میرے پیچھے کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو ضرور کچھ ہوا ہے، آپ مجھے بتا نہیں رہی، آپ مجھے بتائیں، شاید میں آپ کی مدد کر سکوں۔ ابھی وہ یہی بات کر رہے تھے کہ میں نے رونا، چیخنا، چلانا شروع کر دیا اور سارا واقعہ کیا سنایا۔ جب انہوں نے سارا واقعہ سنا تو وہ بہت ہی دنگ رہ گئے اور کہنے لگے کہ تمہاری اولاد نہ جانے کیوں اتنی بڑی غلطیاں کر رہی ہے، یہ ساری باتیں گناہ کے زمرے میں آتی ہیں، ان کو تم سے اور خدا تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ معافی تو دور کی بات، وہ تم پر اور زیادہ ظلم کر رہے ہیں۔ خیر، انہوں نے مجھے سنبھالا اور حوصلہ دیا، کہا کہ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، خدا تعالیٰ ان کو ہدایت ضرور دے گا، ایک دن یہ تمہاری طرف ضرور لوٹ کر آئیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن حالات تو کچھ اور لگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم اس بارے میں ٹینشن نہ لو، جو ہوگا انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا۔ میں کچھ عرصے بعد اس واقعے کو بھول گئی اور پھر اپنی زندگی اپنے معمول کے مطابق گزارنے لگی۔ مجھے علم نہ تھا کہ آگے میری زندگی میں کیا ہونے والا ہے، کیونکہ میرے بچے بہت ہی کامیاب ہو چکے تھے اور اپنی زندگیوں میں بہت آگے بھی بڑھ چکے تھے۔ مجھے اس بات کی بالکل بھی خبر نہ تھی کہ زندگی ایک بار پھر ان کو میرے در پر لے آئے گی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ دنیا میرے بچوں پر تنگ ہو جائے گی اور ان کو ذلیل و رسوا کر دے گی۔ کاش کہ ان کو وقت پر سمجھ آ جاتی تو شاید ان کے ساتھ آج یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا۔ اصل میں ہوا کچھ یوں کہ میری چھوٹی بیٹی، جس کا شوہر بہت ہی بڑا کاروباری آدمی تھا، بہت زیادہ امیر تھا، ان کو کاروبار میں گھاٹا آیا اور ان کا سارا کاروبار ڈوب گیا۔ جب وہ اپنے بھائیوں سے مدد مانگنے کے لیے آئی تو اس کے بھائیوں نے مدد کرنے سے انکار کر دیا اور اس کو نا امید واپس بھیج دیا۔ میری چھوٹی بیٹی بھائیوں کے اس جواب سے بہت ہی تکلیف میں ہوئی، کیونکہ وہ ان کے پاس بہت ہی امید لے کر آئی تھی، لیکن بھائیوں نے اس کی مدد نہ کی۔ یہ میری وہی بیٹی تھی
جس نے مجھ سے کہا تھا کہ امی جان اگر آپ نے شادی کی تو میں کبھی آپ کے گھر نہیں آؤں گی، نہ ہی آپ سے بات کروں گی۔ اس نے تو مجھ سے اتنا بھی کہا تھا کہ جان اگر میں مر بھی گئی اس گھر میں تو اس گھر میں آپ کا آخری منہ دیکھنے بھی نہیں آؤں گی، لیکن میں نے اس کو کوئی جواب نہ دیا تھا اور خاموش رہی تھی۔ آج زندگی اس کے لیے بہت تنگ ہو چکی تھی۔ اس کے شوہر کا سارا کاروبار ڈوب چکا تھا، اس کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہ تھی۔ بھائیوں پر اس کو بہت زیادہ امید تھی، لیکن بھائیوں نے بھی اس کی مدد نہ کی، در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگے۔ آخر حالات اس کو میرے در پر لے آئے، وہ مجبور ہو کر میرے دروازے پر آ گئی۔ جیسے وہ میرے گھر آئی، اس کو دیکھ کر مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ میں نے سمجھا کہ شاید یہ بھی مجھے دھمکی دینے آئی ہے اور کہنے آئی ہے کہ امی جان آپ یہاں سے چلی جائیں، یا مجھے کچھ باتیں سنوانے آئی ہیں۔ لیکن جب اس نے مجھے حقیقت سنوائی تو اس کی حقیقت سن کر میں رونے لگی اور اس کو اپنے گلے لگا لیا، کیونکہ اس کو میری مدد کی اشد ضرورت تھی۔ میں اپنی بیٹی کو کس طرح مجبور اور لاچار ہونے دیکھ سکتی تھی؟ میں نے اس کی امید نہ توڑی بلکہ اس کی امید بنی۔ میں نے اس کے بارے میں جب اپنے شوہر سے بات کی تو اس نے کہا تم جتنی چاہو اپنی بیٹی کی مدد کر سکتی ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ جتنا اس گھر میں مال پر اور ساری چیزوں پر میرا حق ہے اتنا ہی میرا بھی حق ہے۔ تو میں نے اپنی بیٹی کو کچھ رقم دی اور کہا کہ اپنے شوہر کو دو اور اس سے کہو کہ نئے سرے سے کاروبار کرے، لیکن اس کے شوہر نے یہ رقم لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے شرم آتی ہے، میں یہ سب نہیں لے سکتا، میں کسی سے ادھار لے کر اپنا کاروبار دوبارہ شروع کروں گا، میں آپ سے پیسے نہیں لے سکتا۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹا تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی تم اپنے آپ کو پرایا سمجھو، بلکہ تم میرے بیٹے ہی ہو۔ جب بھی تمہیں ضرورت ہو تم مجھ سے مدد مانگ سکتے ہو۔ مجھے بہت ہی اچھا لگے گا اگر تم لوگ میرے پیسوں سے اپنے کاروبار کو ایک بار دوبارہ کامیاب کر سکو۔ خیر نہ مانتے ہوئے اس نے پیسے لے لیے، لیکن میں نے اس سے کہا کہ جب تک تمہارا کاروبار جب نہیں جاتا تب تک میری بیٹی میرے پاس رہے گی۔ اس شخص نے کہا کہ نہیں چاچی جان، آپ پہلے ہی مجھ پر بہت احسان کر چکی ہیں، میں مزید آپ کا احسان نہیں لوں گا۔ یہ آپ کی بیٹی ضرور ہے لیکن میری ذمہ داری ہے، میں اس کو اپنے ساتھ ہی رکھوں گا، میں جو کھاؤں گا اس کو بھی کھلاؤں گا، آپ ہماری فکر کرنا چھوڑ دیں۔ میں نے اسے کہا کہ اچھا بیٹا جیسے تمہاری مرضی، لیکن میں چاہتی تھی کہ کچھ عرصہ میری بیٹی میرے پاس رہ جاتی۔ مجھے ان سب کی بہت یاد آتی ہے اور ان سے جدائی کا سوچ کر مجھے بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ میرا بہت دل کرتا ہے کہ تم لوگ میرے ساتھ رہو۔ بیٹا آج کے دن کے لیے اگر تم چاہو تو 1 ہفتے کے لیے میری بیٹی کو میرے پاس رہنے دو۔ اس نے میرے بار بار کہنے پر میری بات کو مان لیا اور کہا کہ اچھا جیسا آپ کی مرضی۔ میری بیٹی اور اس کے 2 بچے اب میرے ساتھ رہنے لگے۔ وہ میرے ساتھ جب رہی تو اس کو احساس ہوا کہ میری ماں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ ایک دن شام کو جب ہم دونوں کھانا کھا رہے تھے، کھانے کے بعد اس نے برتن رکھے اور مجھ سے کہنے لگے کہ امی جان میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں، بتاؤ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ امی جان میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں نے آپ کو غلط سمجھا، میں نے آپ کو خود غرض کہا اور کہا کہ آپ اپنے بچوں کو پاؤں تلے دے کر خود ایک خوشگوار زندگی گزارنے جا رہی ہیں۔ میں ان سب باتوں کے لیے آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے یہ سب کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا، آپ کا یہ حق ہے، آپ نے جو کیا وہ صحیح کیا، کیونکہ اب اس کو احساس ہو چکا تھا۔ میں نے کہا کہ بیٹا تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم نے جو اس وقت کیا
تمہیں وہی سب صحیح لگا، اور اب جو تم کر رہی ہو تمہیں وہ صحیح لگ رہا ہے۔ اب تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اٹھی اور میرے گلے لگ گئی۔ جب وہ میرے گلے لگی تو مجھے بہت ہی زیادہ سکون ہوا اور راحت محسوس ہوئی۔ خیر رات کافی ہو چکی تھی، ہم نے بہت دیر تک باتیں کی، پھر ہم سو گئے۔ وہ تو سو گئی، لیکن جو باتیں اس نے آج مجھ سے کی تھیں مجھے ان باتوں نے نہ سنے دیا، اور ان باتوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ کہیں پر یہ باتیں مجھے خوشی بھی دے رہی تھیں، کیونکہ میری بیٹی کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ یہ باتیں سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی۔ صبح میں اٹھی تو میری بیٹی نے ناشتہ بنایا۔ میں نے اسے بہت روکا اور کہا کہ مجھے ایک کام کرنے کی عادت ہے بیٹا، میں ناشتہ بنا لوں گی، لیکن اس نے کہا کہ امی جان، میں جب تک آپ کے پاس ہوں ناشتہ میں ہی بناؤں گی۔ تو میں نے اس کو خدمت کرنے کا موقع دیا۔ شاید وہ اپنے گناہوں کی تلافی کرنا چاہ رہی تھی۔ میں خاموش ہو کر تھوڑی دیر بعد دروازے پر بجنے کی آواز آئی۔ یہ صبح کا ہی وقت تھا، ہم نے ابھی ناشتہ کیا تھا۔ میری بیٹی نے مجھ سے کہا کہ امی جان، اس وقت کون آ گیا؟ اتنی صبح نہ جانے کس کو کام یاد آ گیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا تم بیٹھو، میں جاتی ہوں اور دیکھتی ہوں۔ جب میں گئی تو میں دیکھ کے حیران رہ گئی، کیونکہ دروازہ بجانے والے کوئی اور نہیں بلکہ میرے ہی دو بیٹے تھے۔ ندامت ان دونوں کے چہرے سے صاف نظر آ رہی تھی۔ آج میں نے ان کو اندر آنے کا نہ بولا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ یہ آج دوبارہ مجھے ذلیل و خوار کرنے کے لیے آئے ہیں، اور کہنے کے لیے آئے ہیں کہ ہم نے آپ کو 1 ہفتے کا ٹائم دیا تھا کہ آپ ابھی تک نہیں گئے۔ ان کی یہی باتیں سننے کے لیے میں نے ان کو اندر نہ آنے دیا اور کہا کہ جو بھی کہنا ہے یہیں پر کہہ دو۔ اس پر انہوں نے کہا کہ امی جان، ہمیں اندر آنے دیں، ہم نے آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ میں تم لوگوں کی باتیں پہلے بھی سن چکی ہوں۔ تم لوگوں کی باتیں میرے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث بنتی ہیں، لہٰذا مجھے بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو بات بھی کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امی جان، جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ویسی بات نہیں۔ آج ہم آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ حالات زندگی میں بہت بڑا دھوکا ہو گیا۔ ہمیں آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، ایک ایسا سہارا جو ہمیں سنبھالے اور حوصلہ دے۔ جب میں نے ان کی یہ بات سنی تو مجھے بہت پریشانی ہوئی۔ میں ان سے ناراض ضرور تھی، لیکن ان کو یوں بکھرتا ہوا اور پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تب میں نے ان کو اندر آنے کی اجازت دی۔ جب وہ اندر آئے تو انہوں نے اپنی بہن کو پہلے سے وہاں پر موجود پایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پر کب آئیں؟ پھر میں نے ان کو ان کی بہن کی ساری حقیقت بتائی، جس کو سن کر وہ بہت ہی پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ در حقیقت ہم آپ ہی کو بہت ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ ہم نے اپنی بہن کو اس کے حق سے محروم رکھا ہے۔ جب اس نے ہم سے مدد مانگی تو ہم نے اس کی مدد نہ کی، حالانکہ جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں اس پر ہماری بہن کا بھی پورا حق بنتا تھا۔ ہم نے اپنی بیویوں کی باتوں میں آ کر ایک تم دونوں کے ساتھ بہت ہی برا کیا ہے، اور اب ہم معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں معافی مانگنے کا موقع دیا۔ میں نے ان سے کہا بیٹا بتاؤ تو خیر، تم لوگوں کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے۔ ان کی شکلیں اتری ہوئی تھیں، چہرے پر بہت ندامت، اور ان کی حالت بہت ہی خستہ تھی۔ جو بات انہوں نے مجھے بتائی اس کو سن کر میری روح کانپ اٹھی، میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ جب انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر میں 2 ہفتہ پہلے چوری ہوئی تھی، جس میں چور ان کے سارے زیورات، جمع پونجی اور پیسہ بھی اپنے ساتھ لے گئے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ ایک گھر بچا، اس کے علاوہ ہمارے ہاتھ خالی ہیں۔
ہم دونوں کی بیویاں جو ہر وقت ہمیں آپ لوگوں کے بارے میں اکساتی تھیں، اپنے ماں بہن کا طعنہ دیتی تھیں، برے وقت میں انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے اور وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر چلی گئی ہیں، جو گھر ہمارے باپ نے بہت ہی محنت اور مشقت سے بنایا تھا، اس گھر کو ہم نے بیچ کر کاروبار کو بچانے کی کوشش کی، کیونکہ ہمارا کاروبار بہت ہی خستہ حالت میں تھا۔ لیکن قسمت تو اتنی خراب نکلی کہ جس گھر کو بیچ کر کاروبار کو دگنا کرنے کے بارے میں سوچا، وہ کاروبار بھی نہ بچ سکا۔ ہم دونوں بھائی خالی ہاتھ ہو چکے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، گھر بھی بک گیا ہے، بیوی بچے بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ہم بے یار و مددگار کئی دنوں سے اپنی بہن کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ہمیں علم نہ تھا کہ یہ بھی آپ کے پاس آ چکی ہے۔ ہم آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتے، لیکن ہم آپ سے معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ ہمیں معاف کر دیں تاکہ خدا تعالی ہم پر راضی ہو اور ہمیں اس مصیبت سے نکالے۔ یہ سب کہتے ہی وہ دونوں بھائی میرے قدموں میں گر گئے اور مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے۔ میں نے انہیں حوصلہ دیا کہ بیٹا، تم لوگوں کو مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، میں تو تم لوگوں کی کامیابی اور لمبی زندگی کے لیے ہر وقت دعائیں مانگتی رہتی ہوں۔ میں تم لوگوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، تم لوگ میری زندگی کا سرمایہ ہو۔ بہت ہی مشکل حالات میں نے تم لوگوں کی تعلیم و تربیت کی۔ اگر آج تم لوگوں کے والد زندہ ہوتے تو وہ ضرور تم لوگوں کو اس حال میں نہ دیکھ پاتے، اور میں بھی آج بہت ہی تکلیف میں مبتلا ہوں۔ خیر، ان دونوں بیٹوں کو بھی میں نے اپنے پاس رکنے کا بولا۔ پہلے تو انہوں نے میرے گھر رہنے سے انکار کر دیا، اس کے بعد وہ مان گئے، کیونکہ میرے گھر میں رہنے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہ تھا۔ اگر وہ یہاں پر نہ رہتے تو نہ جانے کہاں جاتے، کیونکہ جو گھر تھا وہ بک چکا، بیوی بچے چھوڑ کر چلے گئے، اب یہ تنے تنہا بے سہارا تھے۔ میں ان کی واحد امید تھی، تو میں کیسے اپنے بچوں کو نا امید اور خالی ہاتھ اپنے دروازے سے لٹا سکتی تھی؟ میں نے ان سے کہا کہ میں جو کھاتی ہوں میں تم لوگوں کو بھی کھلاؤں گی، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اس کے لیے اپنے شوہر سے اجازت لینی پڑے گی، کیونکہ اتنا بڑا فیصلہ میں اکیلی عورت نہیں کر سکتی۔ میں نے ان کو رہنے کا تو کہہ دیا اور وہ مان بھی گئے، لیکن میں دل ہی دل میں بہت پریشان تھی کہ اگر میرے شوہر نے ان کو یہاں نہ رہنے دیا اور انکار کر دیا تو میں اپنے بچوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ خیر، مجھے اپنے شوہر سے اس سب کی امید نہ تھی، وہ مجھے سمجھنے والے اور مجھ سے نہایت محبت کرنے والے تھے۔ آج شام جب وہ واپس آئے تو میں نے ان کو بتایا کہ میرے بیٹوں کے ساتھ یہ سب معاملہ ہو چکا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی میرے ساتھ رہیں۔ جب انہوں نے میری بات سنی تو وہ دنگ رہ گئے، کیونکہ ان کو میری اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ پھر جب انہوں نے میرے بیٹوں کو اپنے گھر موجود پایا تو میری بات پر ان کو یقین آ گیا اور میری بات کو سمجھنے لگے۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموش ہو گئے، میرے دل میں ہول سے اٹھنے لگے۔ میں نے سوچا شاید وہ انکار کرنے والے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کی خاموش کے بعد وہ تھوڑا سا مسکرائے اور کہا، میں پہلے بھی تم سے کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ گھر جتنا میرا ہے اتنا ہی تمہارا ہے، تم اس گھر کی مالکن ہو اور جو فیصلہ تم لوگی مجھے وہ قبول ہوگا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے بچے تمہارے ساتھ اس گھر میں موجود رہیں، اب ان پر مشکل وقت آ پہنچا ہے، اور اس مشکل وقت میں جو کہ تم ایک ماں ہو تو ان کو بے سہارا نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے تمہیں جو بہتر لگے تم وہ کرو، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ جیسے انہوں نے یہ بات کی مجھے تو بے حد خوشی ہوئی۔ میں نے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تم نے مجھے اتنا اچھا سمجھنے والا شوہر دیا
جو میری بات کو سچے دل سے سمجھتا ہے۔ اب میرے دونوں بیٹوں نے اپنے بہنوئی کے ساتھ کاروبار میں حصہ لے لیا اور کاروبار کو چمکانے کے لیے دن رات محنت کرتے رہے۔ یہ لوگ چاہتے تھے کہ یہ اس کاروبار میں جلد از جلد کامیاب ہو جائیں اور ان کی محنت جلدی رنگ لائے، کیونکہ ان کو اس کاروبار کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ انہوں نے نہ صرف محنت کی بلکہ اس کاروبار میں دل و جان سے کام کیا اور آخر کار یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ بے شک محنت کسی کی رائے گاہ نہیں جاتی اور ان لوگوں کے دن بھی سنور چکے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کا کاروبار بہت زیادہ چمک گیا۔ یہ لوگ اتنے مشہور ہو گئے کہ غیر ملک سے آرڈر ان کے پاس آنے لگے۔ بہت ہی جلد انہوں نے اپنا وہ سب کچھ واپس لے لیا جو انہوں نے اپنی نادانیوں کی وجہ سے کھو دیا تھا۔ اب بات یہ تھی کہ ان کے بیوی بچے جو کہ عرصے پہلے ان کو برے وقت میں چھوڑ کر چلے گئے تھے، وہ اب کہاں ہوں گے۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے گھر لیے۔ میں اپنے بچوں سے کئی بار کہہ چکی تھی کہ بے شک تم لوگ جتنے امیر ہو جاؤ لیکن اپنی ماں کو کبھی مت بھولنا، اپنے بچوں کو واپس اپنے گھروں میں لے آؤ، کیونکہ اس سب پر تمہارے بچوں کا حق ہے۔ لیکن وہ مجھ سے کہتے کہ امی جان، انہوں نے ہمیں مشکل وقت میں چھوڑ دیا جب انہیں ہمارا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ اس وقت تو وہ ہمیں سب کے سب چھوڑ کر چلے گئے، تو اب کیسے ہم ان کو اس گھر میں واپس لے آئیں؟ میں نے ان کو سمجھایا کہ بیٹا، بہت بڑے انسانوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر یہ تو تمہارا اپنا ہی خون ہے، ان کو معاف کرو اور جاؤ لے آؤ۔ دونوں جب اپنے بچوں کو لینے کے لیے گئے تو جب واپس آئے تو ان کے چہرے پر بہت زیادہ نا امیدی اور پریشانی تھی، کیونکہ ان کے بچے کئی عرصہ سے بھوکے اور پیاسے، ان کے ماموں اور ان کی ممانیاں ان پر ظلم و ستم کرتی تھیں۔ آج تو انہوں نے حد کر دی، ہمارے بچوں کو انہوں نے گھر سے باہر نکال دیا۔ اصل میں میری دونوں بہویں آپس میں بہنیں تھیں، ان کے بھائیوں نے ان کی شادی ایک ہی جگہ پر کی تھی، کیونکہ یہ دونوں بہنیں بہت زیادہ چالاک اور مکار تھیں۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کی زندگی میں ایسے زہر گھولے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی بیویوں کو گھر سے نکال دیا اور ان پر بہت ہی ظلم و ستم کیا۔ یہ اپنے بھائیوں کو اپنی بھابھیوں کے بارے میں بھڑکاتی تھی۔ ان کے بھائی جب کام سے واپس آتے تو یہ کوئی ایسا مسئلہ ان کے سامنے لاتی جس کی وجہ سے ان کو غصہ آتا اور وہ اپنی بیویوں کو مارنے لگتے، کیونکہ غصے میں انسان پاگل ہو جاتا ہے اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ایک دن ان دونوں بہنوں نے ایک ایسی چال چلی، اپنی بھابھیوں کو اس طرح پھنسایا کہ ان کے بھائیوں نے اپنی بیویوں کو گھر سے نکال دیا اور ان کی جلد از جلد شادی کرنے کے بارے میں سوچا۔ ان کی جب شادی ہو گئی تو اس کے بعد ان کے بھائیوں کو اپنی بہنوں کی ساری حقیقت معلوم ہو گئی، کیونکہ ان کی بھابھیوں نے ساری حقیقت کھول کر رکھ دی۔ لیکن انہوں نے اپنی بہنوں کو معاف کر دیا اور اپنی زندگی خوشگوار طریقے سے گزارنے لگے، کیونکہ جو غلطی وہ کر چکے تھے اس کو دوبارہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی بہنوں سے کہا کہ وہ ہمارے گھر نہ آیا کریں، ہمیں ان کے گھر ان کو مل آئیں گے۔ تو میری بہو کے بھائی مہینے میں ایک بار ان کے گھر آتے تھے۔ میری بہویں اپنے بھائیوں کے گھر نہیں جاتی تھیں، اور اب جب وہ برے وقت میں میرے بیٹوں کا ساتھ چھوڑ کر یہاں سے چلی گئی تھی تو اپنے بھائیوں کے گھر میں رہ رہی تھی۔ ان کی بھابھیاں ان سے بدلہ لینا چاہتی تھیں، ان سے بہت تنگ آ چکی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ کچھ عرصہ مزید ان کے گھر میں رکی تو ان کا گھر خراب ہو جائے گا، کیونکہ ان کی عادت ابھی تک وہی رہی تھی۔ خدا تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے ان سے سب کچھ لے لیا، لیکن ان کو ابھی تک سمجھ نہ آئی تھی۔ ان کو سمجھ آتی تو کیسے آتی، یہ تو اپنی انا اور ضد میں اس قدر آگے نکل چکی تھی کہ ان کو اپنے علاوہ کوئی اور نظر ہی نہ آتا تھا۔
اسی وجہ سے یہ مشکل وقت میں اپنے شوہروں کا ساتھ دینے کی بجائے اپنے بھائیوں کے گھروں میں چلی گئی۔ بھابھی ان سے پہلے ہی تنگ تھی، اب انہوں نے ان کو اپنے گھر میں مزید اہمیت نہ دی۔ وہ ان سے گھر کا سارا کام کرواتی، ان کے بچوں کو کام بتاتی اور ان کے ساتھ بہت ہی سختی سے پیش آتی۔ جب ان دونوں کے بھائی گھر پر واپس آتے تو ان سے پیار سے بات کرتی اور کہتی کہ تم لوگ کام پر مت کیا کرو، تم لوگ ہمارے مہمان ہو، سارا دن تو ہم خود کام کرتے ہیں، اس وقت ہم خود کام کر لیں گے۔ اب وہ مزید چالاک ہو چکی تھی، کیونکہ جو دھوکہ انہوں نے اپنی نندوں سے کھایا تھا وہ اس سے سبق حاصل کر چکی تھی۔ آج جب میرے بیٹے اپنے بچوں کو لینے کے لیے گئے تو انہوں نے ان دونوں بہنوں کو ان کے بچوں میں سے گھر سے نکال دیا اور ان پر چوری کا الزام لگایا۔ کہا کہ یہ لوگ ہمارے گھروں سے چوری کر رہے تھے، نہ جانے اور کتنی چیزیں اٹھا چکے ہیں، بس یہی معمولی سی وجہ بنا کر انہوں نے میری بہوؤں کو گھر سے نکال دیا اور اوپر سے میرے دونوں بیٹے بھی اپنے بچوں کو لینے کے لیے پہنچ گئے۔ جب انہوں نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ان کو بہت افسوس ہوا۔ اپنے بچوں کو یہ پہچان نہ سکے، ان کی حالت پر ان کو بہت پریشانی ہوئی، کیونکہ وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو لیا، اپنی بیویوں سے کہا کہ ہمیں تم دونوں کی کوئی ضرورت نہیں، تم دونوں نے جو دھوکہ ہمارے ساتھ کیا ہے اس کو ہم کبھی نہیں بھلا سکتے۔ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاؤ، کیونکہ ذلت اور رسوائی تم دونوں کا مقدر بن چکی ہے۔ تم دونوں بہت ہی فتنہ اور چالاک ہو۔ اب ہمارے دن سنور چکے ہیں، ہم اپنے بچوں کو ساری سہولیات میسر کر سکتے ہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم اپنے بھائیوں کے گھر رہو۔ جیسے ہی انہوں نے میرے بیٹوں کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو وہ دونوں اپنے شوہروں کے قدموں میں گر گئیں اور معافیاں مانگنے لگیں اور کہنے لگیں کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی اور آج ہمیں اس کی سزا مل چکی ہے، ہم معافی مانگتے ہیں، ہم نے آپ لوگوں کو آپ کی ماں کے اور بہن کے متعلق بھڑکایا، ان کے خلاف کیا، ہم معافی مانگتے ہیں۔ بے شک خدا معاف کرنے والوں کو صلہ ضرور دیتا ہے۔ اب ہم پر رحم کھائیں، ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے بھائیوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا ہے، ہماری بھابیاں ہمارے خلاف ہو چکی ہیں، ہماری کہیں جگہ نہیں، ہمیں آپ اپنے گھر لے چلیں۔ میرے بیٹوں نے ان سے کہا کہ ہمیں تم لوگوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو دھوکہ تم لوگوں نے ہم بھائیوں کو دیا ہے اس کی کوئی تلافی نہیں۔ تم دونوں بہنوں کی وجہ سے ہم نے اپنی ماں اور بہن کو غلط سمجھا، ان کے خلاف ہو گئے، ان کو ذلیل و رسوا کرنے میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ اب تم لوگ کس منہ سے معافی مانگ رہے ہو؟ خیر انہوں نے بار بار معافی مانگی تو میرے بیٹے نے انہیں معاف کر دیا اور وہ ان دونوں کو میرے اور میری بیٹی کے پاس لے کر آئے۔ ان دونوں نے مجھ سے اور میری بیٹی سے رو رو کر معافی مانگی اور کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے آپ کی قدر نہ کی، آپ کو غلط سمجھا اور نہ جانے آپ کے بارے میں کیا کیا کہا، ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا مل چکی ہے، حالات ہمیں سمجھ آ چکے ہیں، ہماری نادانیاں ہمیں اس حالات تک لے آئیں کہ ہمارے شوہروں کو کاروبار بھی ڈوب گئے، گھر میں جو کچھ پڑا تھا وہ سارا کا سارا چوری ہو گیا، ہماری بھابھیوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا۔ اس کے باوجود خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آپ سب کے سامنے معافی مانگنے کے قابل بنایا۔ ان کو دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو چکی تھیں، مجھے وہ سارے حالات و واقعات یاد آ چکے تھے جو انہوں نے میرے ساتھ کیے تھے۔ یہ دونوں بہنیں میرے بیٹوں کو مجھ سے اس قدر دور کر چکی تھی کہ انہوں نے اس وقت میری کوئی بات نہ سنی جس وقت مجھے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ خیر اب سب کچھ اپنی زندگی میں بہت خوش ہو چکے تھے، میرے بیٹے بھی ایک کامیاب زندگی گزار رہے تھے، وہ ہر وقت خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔
میری بیٹی اپنے گھر چلی گئی۔ میرے بیٹے ہر دن مجھ سے ملنے کے لیے آتے، کوئی دن ایسا نہ تھا جس دن وہ مجھ سے ملنے کے لیے نہ آئے ہوں۔ اگر دن میں وہ کبھی مصروف ہوتے، وہ شام کو ضرور اپنی فیملی کو ساتھ لے کر مجھ سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ کئی بار وہ مجھ سے کہہ چکے تھے کہ امی جان آپ ہمارے گھر آئیں، لیکن میں اپنے شوہر کے اکیلے پن کی وجہ سے ان کے گھر نہ جاتی۔ میں اپنی زندگی پر خدا تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرتی کہ اس نے ایک بار پھر مجھے میرے بچوں سے ملوا دیا۔